الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 13واں درس ہے. ہم بات کریں گے آج کہ اگر کسی نے کوئی نفل نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد درمیان میں اسے اس نفل نماز کو کاٹنا پڑا یا ختم کرنا پڑا درمیان میں، یا کوئی اور نفل عبادت جو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن انسان ثواب کی نیت سے اللہ سے قریب ہونے کر رہا ہے اور بیچ میں اسے توڑنا پڑ جائے یا کاٹنا پڑ جائے تو کیا اسے دوبارہ مکمل کرے گا، لازم کرے گا؟ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے وہ ہم دیکھیں. تو علماء کہتے ہیں کہ نفل عبادات شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی، کہ اگر کسی نے شروع کر لیا ہے اور بیچ میں درمیان میں اسے کاٹنا پڑ جائے یا روکنا پڑ جائے تو لازم نہیں ہے کہ دوبارہ اسے مکمل کریں. اور اگر کسی نے نفل عبادت شروع کی اور پھر بیچ میں چھوڑ دی تو اس پر اس کو مکمل کرنا یا اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہے. یہ بات امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے، اور اسی رائے کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. اور بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ نفل عبادت اگر رہ جاتی ہے تو اس کو مکمل کرنا لازم نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم نے عرض کیا ہمارے پاس حیث، کھجور، پنیر اور گھی کا ایک مرکب، ایک ڈش کا نام ہے حیث. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہدیے میں آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ. تو کہتے ہیں یہ دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روزے سے ہوں. میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں، اور آپ کے سامنے کھانا بھی ہے اور آپ روزے سے بھی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا بھی لیا، روزے کی حالت میں اسے کھا بھی لیا، یعنی آپ نے نفل روزے کا افطار کر لیا، یعنی اس نفل روزے کو کیا کیا؟ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آپ نے بھی بعد میں اس کو مکمل نہیں کیا کہ کھانا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھا کے پھر اگلے دن اس کا روزہ رکھ لیا، یعنی اور روزہ رکھا نہیں. اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ نفل عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے، شروع کر دیتا ہے اور بیچ میں کسی وجہ سے توڑ دیتا ہے اس کو یا اس کٹ جاتی ہے وہ عبادت تو مکمل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ نفل وہ اختیار میں ہے. دوسری دلیل دیکھیے، عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. بھائی چارہ قائم کیا، بھائی بھائی بنایا انہیں. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن ابو درداء کے گھر کا دورہ کیا تو ان کی بیوی کو بے پرواہ حالت میں پایا، یعنی بہت اچھی حالت میں نہیں تھی. تو پوچھا تم اس حالت میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے تک دھیان نہیں دیتے. اس طرح کی بات انہوں نے کی. جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا میں روزے سے ہوں. سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو وہ کھانے بیٹھے، یعنی اپنا روزہ توڑ دیا. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا روزہ توڑوایا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا. تو کیوں توڑوایا؟ اس لیے کہ تم نفل روزہ رکھ رہے ہو اور پھر میرے ساتھ کھاؤ گے نہیں. تو ان کو روزہ تھا. پھر رات کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا سو جاؤ. ایسا 3 بار ہوا. پھر صبح کے قریب سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھو. دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی. پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو. پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے. اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کئی ایک چیزیں توڑی تھی. ایک تو روزہ توڑوایا ان کا، میں مہمان بناؤں اور آپ روزہ رکھ کے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. تو بعد میں اس کی قضا نہیں کیا، اس کو مکمل نہیں کیا. اسی طرح تہجد کا اہتمام رات بھر کرتے تھے تو ان کو سلایا، کہا تہجد کا آخری وقت میں پڑھیے ابھی سوئیے. 3 بار ان کو منع کر کے سلایا. تو ان کا جو معمول تھا ان کو توڑا. اختیاری چیز ہے، آپ کو ایسا لازم نہیں کر لو، ہے نا. تو اس لیے اور پھر یہ سارا معاملہ کس کے پاس گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح اور سچ کہا ہے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نفل عبادت شروع کرتا ہے، بیچ میں اگر وہ رہ جاتی ہے تو اس کو قضا کرنا یا اس کو مکمل کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ جیسے باقی نفل عبادت بھی مکمل کرنا لازم نہیں ہوتا، مثلا اعتکاف، نفل طواف، نفل وضو کسی نے کیا، بیچ میں اگر وضو نہیں کیا چھوڑ دیا تو دوبارہ لازم کرے گا کہ نہیں میں وضو کیا تھا، کرنا ارادہ تھا، دوبارہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ جمعہ کی رات یا دن سورہ کہف کی تلاوت، کسی نے اگر سورہ کہف کی تلاوت شروع کی اور کسی وجہ سے رہ گئی تو اب وہ لازم کر لے گا کہ نہیں مجھے پوری کرنی ہی کرنی ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایسی نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں، کوئی شروع کرتا ہے اور بیچ میں رہ جاتی ہے، کسی کام میں نکل جاتا ہے، تو اب کیا وہ لازم کرے گا، بیٹھے گا پھر سے پڑھے گا؟ ضروری نہیں ہے۔ یہ ساری نفل چیزیں ہیں، انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں نفل ہیں، ان میں بھی شروع کرنے سے مکمل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ تو نفل نماز یا روزہ بھی اسی حکم میں ہے، نفل روزہ اور نماز بھی اسی حکم میں ہے۔ یہ شرح بخاری کی ابن بطال رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ایسا کیوں ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ نفل عمل کو شروع کرنے سے اس کا اصل شرعی حکم نفل کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اختیاری ہے، انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ نے لازم نہیں کیا ہے۔ تو اگر اس کو رہ جانے کی صورت میں دوبارہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے شرعی حکم کو بدل رہے ہیں، وہ فرض ہے نہیں اور آپ اس کو فرض کر لے رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے فرق رکھا گیا ہے۔ فرض عبادت ایسی ہے کہ اگر وہ بیچ میں سے چھوٹ جائے گی تو اسے مکمل کرنا پڑے گا، یا قضا ہو جائے گی تو اسے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی نفل عبادت ہے اگر بیچ میں رہ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت یا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوئی نفل نماز کے بھی تعلق سے کہ اس طرح کرنا لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔